پہلا بند ہے ہمارے سامنے، ٹھنڈی ہوا میں سبزہ صحرا کی وہ لہک، شرمائے جسے اطلس زنگاریِ فلک۔ یہاں پہ میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بھی بتاتی جاؤں۔ اطلس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ریشمی کپڑا، ٹھیک ہے، نہایت قیمتی ریشمی کپڑا۔ زنگاریِ فلک، فلک ہوتا ہے آسمان، اور زنگار سبز رنگ کو کہتے ہیں، یعنی کہ سبزی مائل آسمان، ایسا آسمان جس پر سبز سبز رنگ ہو۔ وہ جھومنا درختوں کا، پھولوں کی وہ مہک، مہک کا مطلب خوشبو، جھومنا مطلب لہرانا، ہلنا۔ ہر برگ گل پہ قطرۂ شبنم کی وہ جھلک۔ برگ کا مطلب ہوتا ہے پتا، برگ گل پھولوں کے پتوں پر، یہاں پتے سے مراد پنکھڑی بھی ہو سکتی ہے، پھولوں کی پتیوں پر۔ قطرۂ شبنم کی جھلک ہے۔ ہیرے خجل تھے، گوہر یکتا نثار تھے۔ ہیرے خجل تھے، شرمندہ تھے۔ ہیروں کی کتنی چمک ہوتی ہے، اتنے خوبصورت لگتے ہیں، لیکن وہ بھی شرمندہ تھے ان شبنم کے قطروں کے آگے۔ گوہر یکتا نثار تھے، گوہر یکتا بے مثال جواہر، قیمتی موتی پتھر، گوہر کا مطلب موتی، یکتا جس کی کوئی مثال نہ ہو، نثار تھے، قربان تھے۔ پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے، جواہر نگار موتیوں کی طرح خوبصورت تھے۔ یعنی کہ یہ صبح کا منظر ہے نہایت خوبصورتی سے۔ اب اس کی تشریح میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میر انیس مختلف مثالوں کے ذریعے میدان کربلا کی خوبصورتی بیان کرتے ہیں کہ میدان کربلا میں صبح کے وقت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جس کی وجہ سے تمام سرسبز و شاداب پودے اور سبزہ لہلہا رہا تھا، اور زمین پر ایسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ سبزی مائل نیلے رنگ کے قیمتی کپڑے کی مانند نظر آنے والا آسمان بھی اس منظر کے سامنے شرمندہ تھا، اور درخت ہوا چلنے کے ساتھ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جھوم رہے ہوں، اور باغ میں پھولوں کی مہک سے سارا میدان خوشبوؤں کی لپیٹ میں تھا۔ خوشبوؤں میں ایک اور واو ڈال لیجیے گا، اور اوپر حمزہ، وہاں پہ مس ہے۔ اور پھولوں کی پتیوں پر شبنم کے قطرے ہیروں کی طرح چمک رہے تھے، اور ان قطروں کو دیکھیے تو ان کی چمک دمک کے سامنے ہیروں کی کوئی حیثیت نہ تھی، اور اس میں پائے جانے والے بے مثال موتیوں کو ان پر قربان کیا جا سکتا تھا۔ ان مناظر کو دیکھ کر ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ہر درخت کی پتیوں کو ہیرے جواہرات سے سجایا گیا ہے۔ اگر آپ الفاظ کے معنی غور سے پڑھیں گے تو پھر آپ دیکھیں ترتیب سے ہی اس کی تشریحات بھی کی گئی ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو حوالہ جات مواد کے طور پر ایک شعر بھی لکھا ہوں کے اندر، وہ دیکھیے۔ شبنم کے وہ گلوں پہ گہر ہائے آبدار، گہر موتی، ہائے کا معنی جو ہے نا وہ جمع کے صیغے میں استعمال ہوتا ہے، آبدار چمکدار۔ شبنم کے وہ گلوں پہ گہر ہائے آبدار، پھولوں سے سب بھرا ہوا دامن کوہسار۔ میر انیس اس بند میں تشبیہات اور استعارات کا خوبصورت استعمال کرتے ہیں۔ شبنم کے قطروں کی گلائی اور چمک کی وجہ سے موتیوں سے تشبیہ دیتے ہیں، کبھی چمکتے، کبھی قیمتی پتھروں سے، اور کبھی سبز رنگ کے ریشمی کپڑے سے۔ اور اس کے بعد آخری لائن ہم نہیں شامل کریں گے۔ اگلا بند دیکھتے ہیں۔ وہ نور اور وہ دشت سہانا سا، وہ فضا دراج و کبک، تیہو و طاؤس کی صدا، وہ جوش گل، وہ نالۂ مرغان خوش نوا، سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا۔ پھولوں سے سبز سبز شجر سرخ پوش تھے، طالبی نخل کے سبدے گل فروش تھے۔ اب یہاں پہ مشکل کیا ہے جی، پرندوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، دراج و کبک، تیہو، یہ پرندوں کے ہی نام ہیں جو تیتر اور چکور جیسے ہوتے ہیں۔ طاؤس کا مطلب ہوتا ہے مور، مرغان، مرغ کی جمع، مرغ کا مطلب پرندے، پرندہ، مرغان خوش نوا، اچھی آواز والے پرندے، اور تھالے، وہ زمین جو ایسے تھالی کی طرح گول ہوتی ہے نا پودے کے نیچے جہاں پہ پانی ڈالتے ہیں، وہ پودے یا درخت کی جڑ جو کہلاتی ہے۔ سبت کا مطلب ٹوکری، نخل کا مطلب پودا، سرخ پوش تھے یعنی کہ سرخ رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھے۔
آپ تمام ویڈیو ضرور غور سے دیکھا کیجئے، کیونکہ اگر آپ معنی ہی سمجھ لیتے ہیں نا تو اس سے بھی آپ کی تشریح میں آسانی ہوتی ہے۔ اب سامنے آپ کی تشریح ہے۔ میر انیس اس بند میں لکھتے ہیں کہ میدان کربلا میں صبح کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، اور ایسے میں کربلا کا صحرا اور وہاں کی فضا بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ صحرا میں مختلف پرندوں مثلاً دراج، کبک، تیہو اور مور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چاروں طرف پھول کھلے ہوئے تھے، جن کے آس پاس خوش آواز پرندے نغمے گانے میں مصروف تھے۔ صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے زیر اثر ایسی خنکی اور سردی محسوس ہو رہی تھی جو جگر تک اثر انداز ہوتی تھی۔ صحرا میں اگنے والے سرسبز و شاداب درخت پھولوں کی بہتات کی وجہ سے سرخ نظر آ رہے تھے، اور درختوں کے تنے کے آس پاس کی زمین نے پھولوں کے گرنے اور پھولوں کی کثرت کی وجہ سے پھول بیچنے والوں کی ٹوکری کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ یعنی جہاں بہت سے پھول ابھی درختوں پر موجود تھے، وہاں بہت سے پھول درختوں سے جھڑ بھی چکے تھے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے درختوں کے جو تھالے ہیں وہ ٹوکریاں بنے ہوئے ہیں، اور وہ ٹوکریاں پھولوں سے بھری ہوئی ہیں۔ اس بند میں صنعت تعلیل سے کام لیا گیا ہے۔ یہ بند مسدس ترکیب بند ہیت میں ہے۔ اب صنعت تعلیل کیا ہوتا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ہم نے لکھنا بھی ہے یہ، اور یہ بات بلکہ آپ نے شروع میں ہی لکھ دینی ہے، تشریح کے شروع میں، کہ میر انیس اس بند میں صنعت تعلیل سے کام لے رہے ہیں اور وہ بتاتے ہیں۔ تو صنعت تعلیل کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ شاعری میں، کلام میں وہ بات بیان کرنا جو کہ اصل وجہ نہیں ہوتی کسی چیز کی۔ اب دیکھیں وہ تھالے جو ہیں وہ واقعی ٹوکریاں نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اتنے زیادہ پھول ہوتے ہیں کہ درختوں پہ بھی لگے ہوئے اور گرے بھی ہوئے ہیں نیچے۔ تو یہ جو ہے نا حسن تعلیل کہلاتا ہے، ایسی دلیل اچھے طریقے سے پیش کرنا کہ جو کہ اصل وجہ نہیں ہے لیکن پیش کر دی جاتی ہے۔ اس بند میں شاعر نے کمال کی منظر کشی کی ہے۔ نیچے آ جائیں، 2-3 اوپر سے لائنیں چھوڑ دیں۔ پڑھنے والا اس بند کو پڑھ کر خود کو پرکشش ماحول میں محسوس کرتا ہے، جہاں مختلف پرندے اپنی اپنی بولیوں میں حمد و ثنا کر رہے ہوں۔ اس بے خودی کے عالم میں صبح کی ٹھنڈی ہوا ہو، باد نسیم جگر کو فرحت بخشتی ہے۔ درخت پھولوں سے لدے ہوئے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے دلہا بنے ہوئے ہیں پھولوں کی وجہ سے۔ اب یہ حوالہ جاتی شعر آپ لکھیں۔ گھنگور گٹائیں چھا رہی ہیں، جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، کوسوں ہے نگاہ جدھر جاتی، قدرت خدا کی ہے نظر آتی۔ بہت آسان شعر میں آپ کو دیتی ہوں، مشکل نہ ہو، جو آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تو اس ویڈیو کی خصوصیت یہی ہوتی ہے کہ میں آپ کو سادہ اور آسان طریقے سے تشریح بتاتی ہوں۔ اگلا بند ہم دیکھتے ہیں۔ وہ دشت، وہ نسیم کے جھونکے، وہ سبزہ زار، پھولوں پہ جا بجا، وہ گہر ہائے آبدار۔ اب یہاں پہ دشت کا مطلب صحرا اور جنگل ہوتا ہے۔ نسیم کیا ہوتی ہے؟ صبح کے وقت چلنے والی جو ہوا ہے، نسیم کے جھونکے، یعنی کہ صحرا میں صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ہیں۔ سبزہ زار بھی کیا ہوتا ہے؟ باغات اور جہاں پہ سبزے لہلہا رہے ہوں۔ اور پھولوں پہ جا بجا کیا ہے؟ گہر ہائے آبدار۔ گہر ہائے، گوہر کا مطلب موتی، آبدار چمکدار، ہائے جمع کے صیغے میں استعمال ہوتا ہے، ان کے بہت سارے موتی جو چمک رہے ہوں۔ اٹھنا، وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار اٹھنا، اوپر آنا۔ بالائے نخل، ایک جو بلبل تو گل ہزار۔ بالا کا مطلب ہوتا ہے اوپر، بالائے نخل درختوں کے اوپر، اگر ایک بلبل ہے تو ہزاروں گل ہیں۔ گل و بلبل کا آپس میں عاشق و معشوق کا رشتہ ہے نا۔ جو بلبل ہوتی ہے وہ پھولوں پہ فدا ہوتی ہے، قربان ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بلبل تھی، ہزاروں پھول تھے تو بلبل ایک تھی۔ خواہاں تھے زیب گلشن زہرا جو آپ کے، خواہاں تھے چاخنے والے تھے، یعنی کہ خواہش میں تھے۔ زیب کا مطلب سجانا، سجاوٹ۔ گلشن زہرا، زہرا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آب کے یعنی کہ پانی کے، یعنی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلشن کے جو سجانے والے لوگ تھے حضرت امام حسین وغیرہ کے بارے میں، وہ پانی کی تلاش میں تھے، پانی چاہتے تھے۔ شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے، کٹورے کا مطلب پیالے۔ شبنم صبح کے وقت جو پھولوں پہ، گھاس پہ، باغوں میں پانی کے قطرے ہوتے ہیں وہ شبنم کہلاتے ہیں۔ تو یعنی کہ قدرت کی طرف سے ان کے لیے پانی کا انتظام ہوا، گلابوں کے اوپر کٹورے گلابوں کے بھرے ہوئے تھے شبنم سے۔ نیکسٹ بند میں ہم اس کی فٹافٹ تشریح دیکھتے ہیں تاکہ آپ کا بھی جلدی جلدی کام ہو جائے۔
میر انیس صبح کا منظر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صحرا میں صبح کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں اور ہر طرف پھیلے ہوئے سبزے نے متاثر کن کیفیت پیدا کر رکھی تھی۔ پھولوں کی پتیوں پر اعلیٰ درجے کی آب و تاب اور چمک دمک رکھنے والے موتیوں کی طرح شبنم کے قطرے نظر آ رہے تھے۔ ہوا کے باعث درختوں کی شاخیں جھوم رہی تھیں اور کبھی نیچے کو جاتی تھیں اور کبھی اوپر اٹھتی تھیں۔ درختوں کی یہ حالت تھی کہ اگر کسی شاخ پر ایک پھول کھلا ہے تو اس کے گرد ہزاروں کی تعداد میں بلبل موجود تھے، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کے پودے پھول یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے عزیز و اقارب یزید کی ستمگر فوج کی طرف سے پانی بند کر دینے کے باعث پیاسے تھے۔ اس وجہ سے شبنم نے پانی مہیا کرنے کے لیے گلاب کے پھولوں کے پیالوں کو پانی سے بھر دیا تھا۔ میر انیس ایک اور مرثیے میں لکھتے ہیں، ہر خشک و تر پر تھا کرم بحر سرمدی، بے آب تھے مگر دریائے احمدی۔ شاعر نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھولوں یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا، رفیق کی جمع ہے دوست، ساتھی، باغ کے پھول پانی کے خواہشمند تھے اور پانی کے لیے ترس رہے تھے۔ ایسے میں شبنم اپنا فرض ادا کرنے کو گلاب کے کھلے پھولوں کے کٹورے اپنے موتیوں سے مالا مال کر رہی تھی۔ شاعر نے شگفتہ پھول کو پیالے سے تشبیہ دی ہے۔ یہاں پہ تشبیہ دی دال اکٹھا ہو گیا، آپ لوگ علیحدہ علیحدہ کر لیجیے گا۔ اس پھول پر بلبل بیٹھ کر اپنے محبوب کو روبرو پا کر اضطراب کا اظہار کر رہی ہے۔ میر تقی میر لکھتے ہیں، اطراف چمن کھلا ہے لالا، لالا پھول کا نام ہوتا ہے، ہر پھول شراب کا ہے پیالہ۔ بہت آسان سا شعر ہے، آپ یہ کر لیں۔ اوپر والا اگر مشکل لگتا ہے تو اس کی جگہ پہ یہی کر لیں۔ میر انیس ایک اور مرثیے میں لکھتے ہیں، وہ مت لکھیں، ٹھیک ہے؟ پھر کیونکہ نیچے ایک اور شعر ہے وہ بھی بہت آسان ہے۔ میر انیس نہ ہی ایک اور جگہ اس طرح کا مفہوم ادا کرتے ہیں، فضا ہو رہی تھی حسین و معطر، چمکتے تھے ہر سمت شبنم کے گوہر۔ یہ ہو گئے جی آپ کے 3 بند مکمل تشریح کے ساتھ، الفاظ معنی کے ساتھ، حوالہ جاتی مواد کے ساتھ۔ سپیڈ میں نے تیز رکھی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو باقی کے 2 بند کروائے جائیں گے اور اس کے بعد جو مشق ہے وہ بھی اسی ویڈیو میں کروا دوں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مکمل ہو جائے یہ نظم۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے۔ لائک کا بٹن ضرور دبا دیں۔ اللہ حافظ، اور میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے۔